الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنۃ عثمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ سیرت و صورت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا، وہ سیرت و صورت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا، وہ ہر پہلو چمکتا تھا کہ آئینہ حیا کا تھا، وہ ٹھنڈک بانٹتا تھا لمحہ لمحہ اپنی صبحوں کی، وہ خوشبوؤں میں لپٹا ہوا جھونکا صبا کا تھا، کھلا رہتا تھا ہر ایک آدمی کے واسطے ہر دم، وہ قلعہ تھا محبت کا، وہ دروازہ وفا کا تھا، ابو بکر و عمر کی جانشینی اس کو سجتی تھی، وہ حاصل ہر تمنا کا، وہ حصہ ہر دعا کا تھا، وہ کیسے موڑ لیتا اپنا منہ شہادت سے، وہ پروانہ رسالت کا، وہ دیوانہ خدا کا تھا، زمانہ کر سکا پیدا نہ پھر ایسا غنی انجم، وہ ایک دریا اخوت کا عطیہ وہ خدا کا تھا۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ذات مقدس کے عنوان پر چند معروضات گوشے گزار کروں گا، وہ شخصیت حیا کا پیکر اور سخاوت کا سمندر تھی، جسے دنیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین عزیز مکرم، اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پھر ان انبیاء کرام کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ پیروکار منتخب فرمائے۔ جب میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی عظیم اور احسن پیروکار دیے، جن کو دنیا آج بھی صحابہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صحابہ جو دین اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ صحابہ جو دین اسلام پر کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سب صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ سب ستارے ایک جیسے نہیں چمکتے، ہر ستارے کی اپنی شان ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ جس طرح چنبیلی کا پھول ہوتا ہے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، کمل کا پھول ہوتا ہے، زعفران کا پھول ہوتا ہے، نرگس کا پھول ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طرح تم اگر صدیق اکبر کو دیکھو گے اس کی اپنی خوشبو ہے، عمر فاروق کو دیکھو گے اس کی اپنی خوشبو ہے، علی المرتضیٰ کو دیکھو گے اس کی اپنی خوشبو ہے، تمام صحابہ کرام ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوشبو والے ہیں۔ آئیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و عظمت، آپ کی رفعت و بلندی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا پورا نام عثمان ہے، لقب دو ذی النورین اور غنی، کنیتیں بھی دو، ابو عبداللہ اور ابو عمر۔ آپ کا سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن مناف ہے، جو کہ 5ویں نمبر پہ جا کر خاندان نبوت سے جا ملتا ہے۔ جب بات کی جائے آپ کے رفیق مصطفیٰ ہونے کی، روایت ابن ماجہ کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت
عثمان کی، اسے پتہ یہ چلتا ہے آپ کی زندگی کمالات محمدیہ کے لیے وہ منزل آئینہ کی تھی، جن کی پاک سیرت میں حسن محمدی کا، جن کی پاک سیرت میں شمع محمدی کا بے غبار چہرہ بڑی نفاست اور عمدگی سے دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، فرمانے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو اللہ کے رسول کا قاصد ہے۔ جب بات چلتی ہے قتل عثمان کی، جب کفر اٹھتا ہے، افواہ پھیلاتا ہے کہ حضرت عثمان کو علیاذ باللہ شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو علیاذ باللہ شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج آپ نے اور میں نے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں ہذہ یدی وہذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ جو میرا ہاتھ ہے آج یہ عثمان کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عثمان کی، کیا منصب و مقام ہے رسول اللہ کا، جو ذات مقدس کو نصیب ہوا۔ جب میں آپ کے کمالات کو دیکھتا ہوں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، اگر تم نے ناشر قرآن کو دیکھنا ہو، اگر تم نے جامع قرآن کو دیکھنا ہو، اگر تم نے حیا کے پیکر کو دیکھنا ہو، اگر تم نے سخاوت کے سمندر کو دیکھنا ہو، اگر تم نے شہید قرآن کو دیکھنا ہو، حضرت عثمان کو دیکھ لو، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر بسا لیا تھا۔ اسے پتہ کیا چلتا ہے؟ اسے پتہ یہ چلتا ہے آپ کو قرآن کے ساتھ محبت کتنی تھی، آپ کے دل کے اندر قرآن کی حفاظت کا ولولہ کتنا تھا۔ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں مجھے یہ بات واضح نظر آتی ہے، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد نظر آتے ہیں کہ جب ان ظالموں نے، ان وحشیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، آپ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، آپ کے خون کا غیلا قطرہ فضا یکفی کا اللہ پر گرتا ہے، وہی قرآن آج تک محفوظ ہے، آپ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، قسم کھاتے ہیں دو عالم تیری شرم و حیا کی گواہی دے رہی ہے، آج بھی خوشبو ہیرا کی لہو بن کر گرا قرآن پہ تیرا تقدس، تیری تائید میں انگلی اٹھی تھی مصطفیٰ کی، پلک جب کی نہ دل دھڑکا نہ بلائے جبی پر، فرشتوں نے تیرے حق میں تہے دل سے دعا کی، ابھی تک یاد کرتی ہے تجھے خاک مدینہ، ابھی آتی ہیں آوازیں ادھر سے مرحبا کی، رہے قسمت کے خدا کر تیرا جسم مبارک اٹھا کر لے گئی فردوس میں رحمت خدا کی، خدا اس کو نہ بخشے گا کسی صورت کے جس نے تیرے آدھے قدس میں سرکشی کی ابتدا کی۔ وما علینا الا البلاغ۔